انسان اپنے شہر میں رہ رہا ہوتا ہے، جاب کے سلسلے میں چلا گیا، کئی سال وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی جہاں وہ رہتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا گھر یہاں پر موجود ہوتا ہے، اس کا سامان یہاں کچھ موجود ہوتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے چلا گیا۔ ایک شخص کے دو وطن ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی ہوتا ہے اور ایک وطن اقامت ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے لیے دونوں جگہ قصر نماز ہوگی یا ایک جگہ قصر نماز ہوگی؟ یا اسی طرح جو بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، جب وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آئیں گی، اپنے میکے میں آئیں گی، تو کیا کریں گی؟ مکمل نماز پڑھیں گی، قصر نماز پڑھیں گی؟ تو ان دونوں صورتوں کے اندر جواب یہی ہے کہ بچی والے معاملے میں تو بالکل واضح ہے کہ اب اس کا گھر ماں باپ والا گھر نہیں ہے، اس کا گھر وہ گھر ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے، جہاں وہ رخصت ہو کر چلی گئی ہے۔ اب اگر کبھی بھی آئے گی، اگر سفر شرعی ہے، یعنی 78 کلومیٹر سے زائد سفر کر کے وہ آئی ہے اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، اپنے اسی گھر میں جہاں وہ پلی بڑی ہے، جوان ہوئی ہے، اسی گھر میں اب آئی ہے تو مسافر بن کے آئی ہے۔ اب وہ جتنے دن اگر 14 دن تک رہے گی تو سارے دن میں وہ قصر نماز پڑھے گی، مکمل نماز نہیں پڑھے گی۔ البتہ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے شہر میں رہ رہا ہوتا ہے، جاب کے سلسلے میں چلا گیا، کئی سال وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی جہاں وہ رہتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا گھر یہاں پر موجود ہوتا ہے، اس کا سامان یہاں کچھ موجود ہوتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے چلا گیا تھا۔ اب وہاں بھی جہاں رہے گا 15 دن سے زیادہ شہر میں رہ رہا ہے، وہاں بھی پوری پڑے گا، جب یہاں واپس آئے گا تو یہاں بھی پوری پڑے گا۔ ایک صورت میں قصر کرے گا کہ اگر یہاں سے بالکل وہ اپنا مکمل سامان اٹھا کر چلا جائے کہ اب میں نے اس کو وطن بنا لیا، اب میرا گھر وہی ہوگا، البتہ میری جائیداد یہاں پڑی ہے، میری زمین کھیتی باڑی کی، اس سے وطن نہیں ختم ہو، قائم نہیں رہتا۔ اگر کھیتی باڑی یہیں پر ہے، ذاتی مکان پڑا ہے تو پڑا رہے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے اپنا سامان اٹھا کے یہاں سے چلا گیا ہے، میں نے وہیں پر رہنا ہے، وہیں اب میری زندگی گزارنی ہے، تو اب واپس اگر اس شہر میں آتا ہے اور 15 دن سے کم کی نیت ہے تو اپنے ذاتی گھر میں بھی قصر کرے گا۔ یہ مسئلہ ذہن رکھیے گا کہ اگر اس کو وطن ختم کر کے گیا کہ بس میرا وطن وہی ہے جہاں میں جا رہا ہوں، اب اس کے اندر میں واپس دوبارہ بسنے کے لیے نہیں آؤں گا، کبھی کبھار آؤں گا، خوشی غمی پر آؤں گا، تو پھر اس کا وطن ختم ہو چکا، اب وہ بطور مسافر کے آئے گا اور جب تک 14 دن تک کم تک رہے گا یہاں پر۔ یہی حکم ہے کہ جو بندے یہاں سے ختم کر کے چلے گئے تھے واپس اصلی طور پر آ گئے ہیں اور اس وطن اقامت کو ختم کر کے آئے کہ اب ہماری نوکری ختم، اب ہمیشہ کے لیے ہم نے اس شہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، پھر کبھی اس شہر میں جانا، پھر کبھی اس ادارے میں جانا ہوا، اس علاقے میں جانا پڑ گیا، تو وہاں پر اگر گئے بھی ہیں جہاں زندگی گزاری ہے تو وہ بھی اگر 14 دن سے کم کر گئے ہیں تو وہ بھی قصر کریں گے۔ یعنی الگ الگ صورتیں ہیں، اگر وطن قائم ہے، ختم کرنے کی نیت نہیں کی تو مکمل نماز، اگر ختم کر کے چلا گیا کہ بس اب مکان پڑا رہے میں نے بسنا وہاں پر ہے، پھر قصر کرے۔ یہ حکم وہاں وطن اقامت کا ہے، جب تک سامان موجود ہے تو وہاں پر مکمل پڑے گا، سامان اٹھا کر آ گیا ہے اب وطن ختم، جب بھی دوبارہ جائے گا تو قصر کرے گا۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ واجب کے احکامات ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ پڑھ لے تو بہتر ہے، یہ ضروری ہوتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ صحیح اگر استاد جی ایک آدمی کی دو جگہ دے مقیم ہوا ہے لیکن راستے میں جڑی نماز آندی وہ بالکل قصر کریں۔ راستے میں چاہے کوئی اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جا رہا ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، راستے میں جتنی نمازیں ہیں وہ قصر کرنی ہوگی، حتیٰ اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو اقامت میں بھی قصر ہی کی قضا کرے۔